اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینٹورنگ کی، اور مینٹورنگ پہ بھی میں اس پرٹیکولر ایریا پہ فوکس فی الحال کر رہا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن لے لی ہے، اب آپ نے جابز اپلائی کی ہیں، آپ کو انٹرویو کی کالز آئی ہیں، آپ نے انٹرویو دینا شروع کر دیے ہیں، اور انٹرویو کے ٹپس میں نے آپ سے شیئر کر لیں۔ اب اللہ نے کیا آپ کا انٹرویو کامیاب ہو گیا اور آپ کو جاب مل گئی۔ اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ بالکل فریش ہیں، ابھی یہ پہلی جاب آپ شروع کریں گے، یا آپ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے، کچھ سال 2 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ بھی کسی بہت پراپر آرگنائزیشن میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ آلریڈی 5 سال 10 سال سے کام کر رہے ہیں اور آپ آلریڈی سیزنڈ ہیں، چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہرحال آپ مخاطب دونوں ہی ہیں، زیادہ یوں کہہ لیجئے وہ ہیں جو ذرا کم جانتے ہیں، ابھی جو فریش ہیں، نسبتاً کم ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کی طرف توجہ شاید میری تھوڑی زیادہ ہے، لیکن بہرحال دونوں کی طرف ہے۔ دیکھیے، جو آفس کا انوائرمنٹ ہے یہ ایک اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ، ٹھیک ہے، اس کو جو مرضی کچھ لوگ اس کو اور بھی کئی نام دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس لیے ڈفرینٹ ورلڈ ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ سب لوگ مختلف ٹائپس کے اور مختلف ڈائریکشن سے اور مختلف بیک گراؤنڈ سے اور مختلف پوزیشنز پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دن میں 8-9 گھنٹے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو کمبینیشن بنتا ہے، یہ ذرا کیونکہ سب کے مقاصد الگ ہیں۔ دیکھیں نا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو تب بھی آپ کی کلاس میں اگر 30-40 اسٹوڈنٹ تھے تو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے تھے، ڈفرینٹ لوکیشن سے آتے تھے، اور ہر آ کے اس کے بعد جو بھی آپ 6-7-8 گھنٹے جو بھی گزارتے تھے اکٹھے، وہ چلے جاتے تھے، لیکن آپ سب کا آبجیکٹیو ایک تھا، آپ کی پڑھائی ایک تھی، آپ کی بکس ایک تھیں، سلیبائی ایک تھے، لہٰذا وہ ایک کامن فیکٹر تھا۔ اب آفس میں کوئی کامن فیکٹر نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹس میں جاب کر رہا ہے، کوئی HR میں کر رہا ہے، کوئی مارکیٹنگ میں کر رہا ہے، کوئی لاجسٹکس میں کر رہا ہے، کوئی پروڈکشن میں ہے، کوئی وٹ ایور، آئی مین ملٹیپل فنکشنز، تو مختلف لوگ مختلف فنکشنز میں کام کر رہے ہیں، اور ان کا آپس میں اس طرح سے کوئی ربط ضبط بنتا نہیں ہے نا، کوئی کامن ان کا آبجیکٹیو اس سینس میں نہیں بنتا۔ کہا یہی جاتا ہے کہ سب آرگنائزیشن کے گول کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کام تو اپنا اپنا کر رہے ہیں نا، جو ان کا کور جاب ہے وہ ڈفرینٹ ہے انہیرنٹلی۔ تو اس لیے ایک تو فرق پڑ جاتا ہے، دوسری یہ کہ چونکہ ہر آرگنائزیشن میں سب ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی ایک بڑی آرگنائزیشن میں کئی ڈپارٹمنٹس ہیں نا، پھر اس میں ہو سکتا ہے اور بھی چھوٹے ڈپارٹمنٹس ہوں، لیکن اگر آپ مین ڈپارٹمنٹس کی بھی بات کریں تو ہر ڈپارٹمنٹ کی اورینٹیشن، مزاج، رفتار میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ وی آر آل ہیومن بینگز اگین، ہم ظاہر ہے کسی مشین میں سے نہیں نکلے کہ سب لوگ صبح آ کے ٹک کر کے بٹن آن ہوا، زوں کر کے سب شروع ہو گئے، اور شام کو 5 بجے بٹن آف ہوا اور سب ریلیکس ہوئے اور گھر چلے گئے۔ آبویسلی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مختلف طرح کا کلچر بھی ملے گا، مختلف طرح کی سپیڈ بھی ملے گی، مختلف طرح کے مزاج بھی ملیں گے۔ اب جو مزاج ملیں گے وہ کئی طرح کے ہیں اس میں، یعنی ہر آفس میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو انہیرنٹلی کام نہیں کرنا چاہتے، اور وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے اور وہ سروائیو کیسے کرتے ہیں یہ بھی ایک یوں کہنا چاہیے پزل ہے، لیکن وہ بڑا لمبا عرصہ سروائیو کرتے ہیں، ان کی زندگی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں، وہ کسی نہ کسی پریٹیکسٹ پہ اٹکے رہتے ہیں، اور میں نے بہت لوگ ایسے دیکھے ہیں جو انتہائی معذرت کے ساتھ ہڈ حرام ہیں ایکچولی، اور کوئی کام کر کے دینے پہ راضی نہیں ہیں، اور وہ لیکن سروائیو کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں، یا ان کے باس کے ساتھ اپنے بڑی بنا لیتے ہیں، یا اس سے بڑے باس کے ساتھ بنا لیتے ہیں، یا کسی ایک بڑے امپورٹنٹ آدمی کو کچھ وہ ایسا کام کچھ چھوٹا سا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ہی ہیز اے ویری پازیٹیو اوپینین اباؤٹ دیم ایکچولی، لیکن وہ باقی تو تفصیل وہ نہیں جانتا، اسے دلچسپی بھی نہیں باقی تفصیل سے، اس کا ایک امپریشن ہے کہ ہاں یار یہ بندہ اچھا ہے، یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یہ بڑا اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے، لیٹسٹ انفارمیشن، وہ وٹ ایور جس قسم کا بھی ایک پازیٹیو امپریشن ہے وہ اس کے دماغ میں ہے، اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے
وہ لوگ موجود رہتے ہیں کمپنی میں. آپ سے ان کا واسطہ ضرور پڑے گا چونکہ ان کے پاس وقت بہت ہے، اور چونکہ ان کے پاس وقت ہے لہٰذا ان کا یہ فرض ہے کہ ہر نئے آنے والے سے وہ دوستی لگانے کی کوشش کریں اور اسے ادھر ادھر کی گفتگو سنائیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کمپنی میں کیا ہوتا ہے. تمہیں تو پتہ ہی نہیں یہاں پہ تو یہ جو ہے اور فلاں ہے اور یوں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ یوں کرتا ہے، اور تم ذرا اس سے بھی بچنا اور اس سے بھی بچنا، اور زیادہ کام کرنے کی کوشش نہ کرنا. زیادہ کام کرنے کے بعد کسی کو کبھی کچھ نہیں ملا، طریقے سے کام کرنے سے ملتا ہے. کام تھوڑا کریں لیکن خاص طریقے سے کریں تو ترقی ملتی ہے. اور بھائی یوں ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو یہ جو عزلی ہڈ حرام ہے ان سے ذرا بہت بچ کے رہنا ضروری ہے. دیکھیے، یو کینٹ فائٹ، یو کینٹ ٹیل پیپل ٹو شٹ اپ، یو کینٹ پیپل ٹو گیٹ اوے اور گیٹ آؤٹ فرام دیئر. یہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک مناسب رویے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بچا کے چل سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آ کے آپ کا ہمدرد بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایکچولی اس کی ہمدردی کیا ہے، کتنی ہے، اور اس سے آپ کو کیا فائدہ نقصان پہنچ سکتا ہے. ایک تو یہ کیٹیگری ہے جو آپ کو اکثر ملے گی. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ آپ کو وہ ملے گی جو باقاعدہ ڈیلیبریٹلی لوگوں کو رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنا کام کرتے ہیں، اپنے حصے کا کام وہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سروائیو کرتے ہیں. جو پہلی کیٹیگری تھی وہ کام کیے بغیر سروائیو کرتے ہیں، یہ کام کر کے سروائیو کرتے ہیں. لیکن دے آر they are basically disengaged employees، جو آج کل ٹرم یوز ہوتی ہے نا، کہ وہ کسی بات پہ کمپنی سے ناخوش ہیں، یا وہ اپنی تنخواہ سے ناخوش ہیں، یا وہ اپنی فیسلٹیز سے ناخوش ہیں، یا وہ اس سے ناخوش ہیں کہ کسی اور کی ترقی ہو گئی ان کی نہیں ہوئی، کسی اور کو زیادہ انکریمنٹ مل گئی ان کو نہیں ملی، یا انہوں نے کوئی اور ڈیمانڈ کی تھی وہ ان کی پوری نہیں ہوئی. واٹ ایور دے کین بی لاٹ آف ریزنز لیکن یہ ایکٹیولی ڈسنگیجڈ امپلائیز ہیں. اور یہ آپ کو آ کے پھر کہیں گے اچھا بڑی اچھی بات ہے جی، ماشاء اللہ جی، خوش آمدید جناب، ویری ویلکم ٹو دی فیملی ٹھیک ہے، وچ از نو فیملی بٹ ویلکم ٹو دی فیملی. اور آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ اچھا یار وہ تو بڑا سنا ہے، فضول سے انسٹیٹیوشن ہے. اب یہ گفتگو شروع ہو جائے گی. اچھا پہلے ویسے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں نا وہاں سے اس یونیورسٹی سے پڑھ کے کوئی زیادہ عرصہ کام نہیں کر سکا، تو یہاں پہ ایک خاص امپریشن ہے آپ کی یونیورسٹی کے بارے میں کہ وہاں پہ پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے وہاں سے جو لوگ آتے ہیں نا وہ زیادہ قابل نہیں ہوتے. تو اس لیے ذرا دیکھ لیجئے، آپ بچا کے چلیں، سوچیں ذرا آپ کا لانگ ٹرم یہاں مستقبل بنے گا یا نہیں بنے گا. یہاں سے وہ بات شروع کریں گے. اگر آپ آلریڈی کچھ ایکسپیرینس رکھتے ہیں تو اچھا کہاں کام کیا آپ نے، پھر اچھا وہاں کیا کرتے تھے آپ، ہاں تو یہاں پہ کیا ذمہ داریاں مل رہی ہیں آپ کو، ہاں ٹھیک ہے. ہاں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو ہماری تو مجبوری ہے کام کرنا، ہمیں تو کام ہی کرنا ہے، اور ہم نے تو سروائیو چونکہ کرنا ہے تو کام کرنا ہے. اور مینجمنٹ ہر جگہ کی بری ہوتی ہے، اور مینجمنٹ کے دل میں کبھی امپلائیز کے بارے میں اچھی بات نہیں آئی، نہ کبھی ان کو خیال آیا ہے ان کی ویلفیئر کا. وہ ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو اور امپلائیز کو نقصان ہو. تو بس یہ ہے. تو اس لیے بہت زیادہ محنت کرنا، کام کرنا، کمپنی کے فائدے کے لیے سوچتے رہنا سارا وقت، یہ سب بالکل بیکار کی باتیں، کتابی باتیں. پریکٹیکل لائف یہ ہے کہ کام کریں، ضرور کریں، اپنے حصے کا کام کریں، بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی بھی معاملات پہ اپنی نظر رکھیں اور کوشش کریں جتنے بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں، جس طرح سے لے سکتے ہیں وہ بالکل لیں. اپنی انٹائٹلمنٹ پوری استعمال کریں اگر آپ کی کوئی ہے. اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی فیول الاؤنس ملتا ہے یا میڈیکل الاؤنس ملتا ہے تو وہ پورا استعمال کریں. بیمار نہیں بھی ہوئے جعلی بل ڈالیں، میڈیکل پورا اویل کریں اپنا. پیٹرول پورا استعمال نہیں ہوا، جعلی بل دے کے پورے پیسے لیں. کمپنی کے پاس ایک پیسہ نہیں چھوڑیں گے آپ. یہ وہ قوم ہے جو ایکٹیولی ڈس انگیجڈ ہے، اور یہ اس قسم کی گفتگو آپ کو بھٹکانے کے لیے سناتی رہے گی. آپ ان کو بھی چپ نہیں کروا سکتے، لیکن آپ اپنے آپ کو اپنے کان بند کر سکتے ہیں بہت حد تک، اور توجہ دینا بند کر سکتے ہیں ایسی باتوں کے اوپر. ایک یہ کیٹیگری ہے جو کہ آپ کو ملے گی. یہ جو دونوں کیٹیگریز ہیں نا، یہ نئے آنے والوں کو خاص طور پہ بہت خراب کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے لوگ خراب ہوتے ہیں.
یعنی وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ بیٹھے ہیں اتنے عرصے سے، اور ان سے کبھی پلٹ کے ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ جو اس کمپنی سے اتنے ناخوش ہیں تو آپ کیوں یہاں کام کرتے ہیں؟ آپ بدل لیجئے کمپنی اپنی، کہیں اور جا کے جاب کر لیجئے، اور بھی تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں نہ کہیں آپ ماشاءاللہ لگتا ہے بڑے قابل آدمی ہیں، تو آپ کہیں اور جاب ڈھونڈ لیجئے۔ یہ سوال کوئی نہیں کرتا ان سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہڈ حرام ہے ان سے تو ویسے بھی آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے، پوچھیں گے بھی تو آپ کو کوئی ایسا ٹیڑھا سا جواب آئے گا کہ ان سے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دونوں لوگ بہت لوگوں کو راستے سے بھٹکاتے ہیں، بہت لوگوں کو خراب کرتے ہیں، اور بیسیکلی ان کا فیوچر خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ کچھ اور ٹائپس بھی ہیں، لیکن اگر میں نے ان کو ایڈ کیا اس نشست میں تو یہ نشست ذرا زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں بات کو یہاں روکتا ہوں، اور پھر کوئی 2-3 ٹائپس پہ مزید اگلی نشست میں بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے آگے چلیں گے۔ ابھی یہ آپ کی بگننگ ہے، آپ نے ایک نئی آرگنائزیشن میں جاب شروع کی ہے، اور ہم اس سینیریو کو بلڈ کر رہے ہیں لاجیکلی۔ ہم نے جاب ہنٹنگ سے لے کے انٹرویو سے لے کے، اور آپ کی جاب شروع ہو گئی ہے، اورینٹیشن آپ کی انیشل ہو گئی ہے، جس نے بھی کی یا نہیں کی، نہیں بھی ہوتی ہر جگہ پہ، اب آپ نے کام شروع کر دیا، اور یہ انیشل ڈیز ہیں، انیشل پیریڈ ہے جس میں یہ سب واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ چلیے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔